اچھا یہ ایٹمی دھماکے میں نواز شریف صاحب کا کتنا رول تھا؟ بڑا مطلب آنےسٹلی ایک نواز شریف دھماکے کرنا چاہتا تھا، کرنا چاہتے تھے. یہ میں وجہ بتاتا ہوں. جب 97 میں یہ آیا تھا وزیر اعظم بنا تو اس نے ان کیبنٹ میٹنگ بلائی تھی، میں اس میں تھا. اچھا اس وقت اسٹیٹ بینک میں ہوتی تھی میٹنگ. اچھا تو وہی حال تھا نا پہلے کانگریس میں، تو وہاں میٹنگ ہوئی تھی. اس میں اس نے کہا کہ ایٹم بم ہم بنا چکے، نواز شریف صاحب نے کہا. اچھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کنفرم کریں. اچھا اور میں دھماکے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت سارے سیکٹری ویکٹری ہر چیز نکال دی تھی. اس وقت انڈیا نے نہیں کیے تھے؟ نہیں 97 میں کہاں کیا تھے، 97 کی بات ہے. تو سناٹا ہو گیا، کوئی بولا نہیں، کوئی نہیں تھا اس کا سینیٹروں ممبروں کے ساتھ. اچھا سناٹا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بات باہر نکل جاتی ہے، آپ دیکھ لیں کبھی نہیں نکلی یہ بات. اس وقت کبھی نہیں ہوئی، کسی نے نہیں لکھی، کسی نے نہیں کہی. یہ میں نے اپنے کالم میں بتایا. تو وہ چاہتا تھا کالا دھماکے کرنا. بعد میں اور لوگوں نے بھی اس کو، اس میں جھگڑا بھی اس کا ہوا تھا، اور لیکن وہ ایشو اور تھا عبدالستار نیازی سے. اچھا اس نے ان کو کہا تھا استعفیٰ دے دیں. اچھا جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تو جن لوگوں کو اختلاف تھا اس بات سے، نہیں کسی نے اختلاف، سناٹا کس بات پہ ہو گیا تھا؟ کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. اچھا اختلاف کچھ بھی نہیں کہا. اوکے ٹھیک. تو میں تو تھا یہاں خیر، لیکن یہ بات وہ اس وقت چاہ رہا تھا. پھر وہ اتنا پرجوش نہیں رہا. بات کیا وجہ تھی؟ بعد میں اس لیے پرجوش نہیں رہا کہ بعد میں آدمی وغیرہ کوئی بھی ابھی نہیں چاہ رہا تھے بھائی یہ وہ دوسرے تیسرے سمجھا. کیا ہوتا ہے کہ بلے نو سمجھا بنائیاں پیڑاں تے پر جائیاں، وہ پھر بعد میں سمجھا بنا جاتی ہیں نا، تو وہ سمجھانے آگے. لہٰذا وہ چاہتا تھا. ایک تو بات یہ. لیکن جب وہ دھماکے ہوئے اس وقت کچھ لوگ پرجوش نہیں تھے، اس کو منع کر رہے تھے. وہ اس کا بھائی بھی تھا شہباز شریف، اور وہ اس کا بڑا انفلوئنس تھا اپنا چودھری نثار کا. وہ بھی نہیں چاہ رہا تھا. اس طرح کچھ لوگ نہیں چاہ رہے تھے. تو یہ اس کا باپ چاہ رہا، اس کا باپ جو ہے نا اس کے ٹرک کھڑے تھے بارڈر پہ چینی کے جانے کے لیے. لہٰذا وہ یہ چاہ رہا تھا اس کو پوسٹ پون کیا جائے، ہمارے چینی کے چلے ٹرک. اچھا وہ مجھے کیسے پتا چلا، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہوا کہ جب میں نے وہ کالم لکھا نا وہ نظامی صاحب کے لیے کہ اخبار میں پہلا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا کہانی، جب وہ کہتے ہیں نا انہوں نے جا کہا تھا تمہارا دھماکہ ہو جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کہا تھا. اور دوسرا ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا تھا کہ میں پبلک کر دوں گا. صحیح جی پبلک کر دوں، اس نے خط لکھا تھا. اور دوسرا پبلک بھی اس وقت غصے میں تھی اور فوج خاموش تھی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کرامت تھا نا. اچھا جنرل کرامت جو نا وہ تھا ہی، مطلب ایسے تھا تھوڑا. نہیں ان کے بارے میں تو بڑا آپ شاید کہنا نہیں چاہ رہے، لیکن وہ بڑی واضح طور پر لوگ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. تو وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. جی بہت پڑھے لکھے. اچھا خیر، تو اس وقت نہیں ان کو پولیٹیکل گین چاہیے تھا، یہ چاہتا تھا کرنا پولیٹیکل گین کے لیے، یہ چاہتا تھا. لیکن شہباز شریف اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے تھے. لہٰذا یہ متذبذب تھا. اور پھر وہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ چینی وغیرہ چلی جائے. اس کو پتا تھا وہ ڈیلے ہو جاتا. شہباز شریف کیوں نہیں چاہتا تھا؟ وہ تو نہیں چاہتا تھا، وہ بھائی کو کریڈٹ نہ جائے یا کیا؟ نہیں وہ چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو کٹ آؤٹ ہے. اچھا وہ جو نہیں چاہتے تھے وہ اس لیے وہ بھی نہیں چاہتا تھا، یہ وجہ تھی. تو یہ چاہتا تھا. وہ اس وقت بھی نہیں چاہتا تھا جب اس نے شروع میں بات کی نا وہاں سے، تب بھی نہیں چاہتا تھا. اچھا مطلب یہ اس طرح کی بات ہے. شام نے تو کہہ دیا تھا بال ٹھاکرے پاکستانی بال ٹھاکرے بعد میں مامے بن گئے. وہ اس نے کہا تھا شامی صاحب نے کہ ان بال ٹھاکروں کی بات نہ مانے. اچھا ہاں پبلکلی کہا تھا، لکھا بھی تھا. اور پھر بعد میں وہ جو کیا نام رکھا ہے اس کا انہوں نے، تکبیر، بعد میں وہ ان کو میں نے نام دیا ہے. اچھا ایک بال ٹھاکرے نے نام دیا. ہاں تو یہ اس طرح ہے مطلب. اور پھر وہ اس پہ دباؤ بھی تھا کہ کرنے کا دباؤ، پبلک کا دباؤ تھا. پبلک کا بھی بھائی یہ کہ خان کا دباؤ بہت زیادہ تھا. اگر وہ پبلک کا رہتا تو ان کا کھنا رہتا. نظامی صاحب وغیرہ ان کا بڑا دباؤ تھا. یعنی پبلک کا دباؤ سب سے زیادہ پاکستانیوں کا دباؤ. فوج خاموش تھی. فوج خاموش تھی. اچھا
پھر انہوں نے کر دیا تھا ان کا. اچھا چلے یہ بڑی اوتھینٹک آپ کی بات سمجھی جاتی ہے اور آپ اس کو نہیں اسی طرح پتا میں اس کی نہیں آپ نے گواہی دی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا وزن مجھے ہے. کیا ضرورت پڑی. ٹھیک ہے چلیے یہ بات تو کلیئر ہوئی. اور حالانکہ میں تو بڑی دیر سے اس کے لیے کوشش کر رہا تھا اور اگر یہ مجھ سے پوچھتا تو میں اس کو کہتا کرو. میں تو اس کو مخالف تھا, ہماری تو بول چال بھی بند تھی. حالانکہ وہ آپ سے ہمیشہ اچھی طرح ملے. جب ہاں میں ملے تو آپ بھی جب یہیں ڈال دیں. اب ملاقات تو کریں. وہ ملے تو بے تکلف, نہ ملے تو بے ارادہ. اچھا. نہ طریقے آشنائی, نہ رسوم جام وعدہ. واہ واہ. وہ کچھ اس طرح سے آئے, مجھے اس طرح سے دیکھا, میری آرزو سے کمتر, میری تاب سے زیادہ. یہ دلیل خوش دلی ہے, میرے واسطے نہیں ہے. وہ دہن کے ہے شگفتہ, وہ جبیں کے ہے کشادہ. ہاں یہ تو ہے, یہ تو آپ نے ٹھیک کہا. یہ اس کا اس کی غزل ہے, جبیں کے کشادہ تو ہے. یہ اس کی غزل ہے اپنا. اچھا میں نے پہلی دفعہ سنا. سلمان تاثیر کی, ڈاکٹر تاثیر کی. ڈاکٹر تاثیر صاحب کی. اچھا ان کے والد جو تھے سلمان تاثیر کے. اچھا بڑے اچھے شاعر تھے. ہاں بہت شاندار اس کی غزل ہے. اور وہ ویسے بھی یعنی بہت ہی پڑھا لکھا آدمی تھا. اقبال, ڈاکٹر اقبال پہ اس کا وہ بہت زیادہ ان کی محفل میں رہتے تھے. بلکہ جب اس کو شہید کیا گیا, اس کو وہ پھانسی دی گئی اپنا علم دین کو, تو اس کی 4 پائی اس کے گھر سے آئی تھی. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا تھا, یہ جب جا رہا تھا جرمنی پڑھنے کے لیے جانا تھا, تو انہوں نے کہا جرمنی جاؤ. اور انہوں نے کہا وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کرنا. اچھا. تو وہ ڈاکٹر تاثیر نے جرمن لڑکی سے شادی کی تھی, پھر اس کی بہن سے فیض نے شادی کی. اچھا وہ ایلسا کی بہن تھی وہ. اچھا صحیح. جرمن خواتین بڑی لوئل ہوتی ہیں. یہ جو سلمان تاثیر ہے اس کا بیٹا ہے. ہاں جی بالکل. نہیں اس خاتون کا بیٹا ہے. اچھا نہیں تو وہ کوئی اور خاتون سے بھی شادی کی تھی. I don't know, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے یہ تو obvious سی بات ہے. نہیں ہو سکتا ہے 2 کی, مجھے نہیں پتا. آپ نے خود ہی شک ڈال دیا. ویسے تو یہ obvious سی بات. میں تو ایسے کہا کہ اس کا بیٹا ہے. اچھا تبھی وہ آنکھیں بھی نیلی تھی ان کی کچھ اس طرح. یہ اس طرح کی ہے وہ. اچھا تو اور اس کے اگر اس کے مقالات وغیرہ یہ پڑھے نا, اس کی تحریریں اتنی شاندار ہے, زبان بھی اور گہرائی اس میں بڑی. اچھا اس کی 400-500 صفحے کی ہے مقالات تاثیر. صرف میں نے نام سنا ہوا, بڑی نہیں کبھی. بہت شاندار. اس کی شاعری کی بھی ہے. اچھا. تو لیکن اقبال کے جو بہت زیادہ قریب لوگ تھے ان میں ڈاکٹر تاثیر تھے, خلیفہ تھے, خلیفہ عبدالحکیم, اور اس طرح کے کچھ لوگ. ڈاکٹر اقبال پہ کسی دن پروگرام کریں گے. اس کی تیاری کی ضرورت ہے. ہاں وہ آپ کیجیے گا. وہ تو اتنا بڑا آدمی تھا اقبال, اتنا بڑا. بے شک. میں کہتا ہوں کہ اچھا پھر وہ اچھا ایک عجیب چیز یہ ہے, وہ پہلوان آدمی سست الوجود دھوتی باندھ کے. اچھا لیکن آپ ذرا اس کی آبزرویشن دیکھیں کہ صرف 3 سال وہ یورپ میں رہا. 3 سال اس نے جرمن زبان سیکھی, اس نے 2 مقالے لکھے, فلسفی پڑھی, اس نے جرمنی سے فلسفی پڑھی, بیرسٹری کی, اس نے فلسفی پہ اپنا پی ایچ ڈی کی 3 سال. اور آج تک یورپ کے بارے میں جو اس نے یعنی لکھ دیا, جو اس نے یورپ کے بارے میں فورسی کیا, آپ دیکھیں اتنا عرصہ لوگ وہاں رہنے کے اس میں اتنا اضافہ نہیں کر سکے. اس کی اتنی سی وہ کتاب ہے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ریکنسٹرکشن اسلام, اس کو آپ پڑھ لیں. ہاں جی. اچھا اس کی ایک نظم پڑھتے جائیں اور اس میں ایک جہان ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. نظم تو بہت بڑی ان کی, تو ایک مصرے میں ایک جہان ہے. اچھا پھر اس کی تمام تشبیہات اوریجنل ہیں, اس کے لفظ اور ان کی بند بالکل مختلف. اچھا ایسا شکوہ اس نے دیا ہے, ایسا شکوہ, ایسا حسن اس میں ہے جو بھی, لیکن اس میں جو شکوہ ہے, جو دبدبہ ہے, ہاں جی, وہ جلال ایسا کبھی ہے نہیں. وہ ہارون نے ٹھیک کہا تھا ایک دفعہ ایک محفل, اس نے کہا پہلا مرد شاعر آیا تھا, ورنہ تو عورتیں شاعری کرتی رہی, عورتوں کی طرح روتے رہے, پہلا ہی آدمی تھا. تو اس نے اور پھر جو ان کا فارسی کلام ہے وہ تو ایکسپلور ہی نہیں ہوا, کمال ہی کرتی. اس نے اچھا کہا فیض نے, جب فیض کے بارے فیض کو لوگوں نے کہا, اس نے کہا تو ہم تو اس کے عہد میں جیتے ہیں,
اب کوئی نہ ہوگا ہمارے اس کا برابر. اس نے کہا ہمیں ہم کہاں ہیں. اور وہ اچھا ہے, اس نے کہا کہ آیا ہمارے شہر میں ایک خوشنما فقیر آیا اور اپنی دن میں غزل خواں گزر گیا. چند ہی نگاہیں تھیں جو اس تک پہنچ سکی اور اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. تو وہ اقبال جو ہے تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو یہی گفتگو جو ہے نا ساری یہ اقبال پہ. تو یہ اب اس کا ایک ایک شعر دیکھیں. اچھا, جس آدمی نے اقبال کو پڑھ لیا پوری طرح, وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے, کبھی پیسو نہیں ہوتا, کبھی بزدل نہیں ہوتا. جتنے مرضی برے حالات آ جائیں وہ کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتا. بے شک. اور اس کا ایک جو آبجیکٹو ہوتا ہے لائف کا وہ کسی اور ہی سطح پر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا تو مطلب اس کے بعد تو سناٹا ہے. سمجھنا ہی تو مشکل ہے نا. مطلب آپ ذوق و شوق ان کی پڑھیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں, اور ہی دنیا, وہ اور ہی دنیا کا آدمی. میرا عالم اور میں اور ہی دنیا میں ہوں, میرا عالم اور ہے میں اور ہی دنیا میں. اقبال کا ایک ہی شعر آپ اٹھا لیں نا, کوئی ایک چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا ہوں, وہ تو خیر ان کے ہے نا اپنا اثر کا. لیکن وہ اس کا کوئی ایک بھی نکالے. میں جیسے وہ سنا تھا جو چھٹی جماعت میں ہمیں انہوں نے کہا تھا, اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں بڑی مدت سے بعد آخر یہ شاہی زیر دل بیداب پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے. اچھا, وہ تو چیزوں کا جواب بھی دیتے ہیں اسی خاص چیز کا مذاق کا بھی. وہ جیسے وہ فیضی کے بارے میں ہے کہ اس نے اس کو کہا تھا کہ تو ہرجائی ٹائپ کوئی چیز کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ وہی میں نے شعر عرض کیا تھا اس کا اقبال کا. تو اس نے کہا کہ گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود نظر, گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود نظر, حسن سے مضبوط پیمانے وفا رکھتا ہوں. میرا پیمانے وفا حسینہ نال ہے نہیں, میرا تو حسن دے نال ہے. وہ جتھے ہے بس اتھے میری وفا ہے. تو ایسا جواب ہے. اور یہ پوری نظم دیکھیں تو ایسی شاندار ہے. دل میں کھیرا دل میں ترشا ہوا ہے ہزاروں رنگ اس کے, رنگ ہر پہلو کا اور ہیں ہزاروں رنگ اس کے, رنگ ہر پہلو کا اور, دل میں ترشا ہوا ہیرا سا ایک رکھتا ہوں میں. تو یہ پوری نظم ہے. دیکھیں اس کا ذرا پھر جہاں وہ منظر کشی کرتا ہے, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن برگے گل پہ رکھ گئی, کس کا سورج کا کس کا نہیں پریاں قطار اندر قطار. اچھا ناظرین, آج موضوع کچھ اور تھا اور پھر بات سے بات نکلتی گئی, اور سینیٹر صاحب کے اپنے تجربات ہیں جن کی روح سے وہ کافی زیادہ آپٹیمسٹ ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کی جو خوش فہمیاں ہیں وہ حقیقت بن جائیں, اور جو میری غلط فہمیاں ہیں اور جو ایک مایوسی تو نہیں کہہ سکتی میں اس کو, لیکن بہرحال کچھ تحفظات ہیں وہ غلط ثابت ہوں, یہ میری بھی خواہش ہے. اور پاکستان کے لیے جو کچھ اچھا ہو. اس کے بعد ہم نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی, آپ کی دلچسپی کی, اور ہمیں ایسے ہی پروگرامز اچھے لگتے ہیں جس میں ہم گپ شپ کرتے ہیں, ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کو بھی انگیج رکھتے ہیں. تو دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ انگیج رہیے. بہت شکریہ.